السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 16واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 3 حصے اور 10 ضمنی موضوعات ہیں، اور چوتھا ضمنی موضوع ہے بنی اسرائیل کے رویے۔ یہاں پہ ان رویوں میں ہمارے پاس کل 36 نکات ہیں، ابھی 90 رویے ہیں، ان پہ دیکھیے گا، توجہ کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ان کے رویے بتانے کا مقصد ان کا تو جو ہو گیا سو ہو، جو ان کے ساتھ سلوک، یہ ان میں سے ہمارے رویے تو کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پہلی ہے عمل کرنے والے کی ہے، اکثریت نافرمان لوگوں کی ہے۔ 83 نمبر آیت کو دیکھیے، اس میں ان سے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ سب لوگوں سے کہو نیک بات، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، باغبانوں والوں سے اچھا سلوک کرو، اس کے بعد کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم پھر گئے سما تولا تم اللہ قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ تم میں سے، قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم پھرنے والے، تو اکثریت نافرمان لوگوں کی۔ ہم تو نہیں ہیں نا نافرمان، ہم تو اکثریت جو ہے خرابی والے جو ہے قلیل لوگ ہیں، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ میں، اور اپنی ذات میں دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ اور پھر اپنے لوگوں کو قتل کرنے والے 85 میں، اور 85 میں ہی یہ بات آ رہی ہے، کیا ہے اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، حکم عدولی کرتے ہو، گناہ گار ہو، سرکش ہو، فراہم ہو، ایمان لانے میں مرضی کرنے والے ہو، اپنے لوگوں کو لاکھا بدر کرنے والے ہو، گناہ اور سرکشی سے چڑھائی کرنے والے، قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے والے۔ تو یہاں پہ جناب یہ 9 باتیں صرف آیت نمبر 85 میں سے نکل رہی ہیں۔ ان کو دیکھیے گا، یہ ساری اس میں اللہ نے کہا تم یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب 12 نمبر آ رہا ہے متکبر ہو۔ 87 نمبر آیت میں سے کیا ہے کہ متکبر ہو، تم تکبر کرتے ہو، انفسکم واستکبرتم، پھر تم تکبر کرتے ہو۔ پھر 88 میں کہ ملعون ہو، اللہ نے تم پر لعنت کی ہے۔ پھر 14 ایمان لانے والے قلیل ہیں۔ 88 میں پھر دوبارہ لگا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہت ہی قلیل ہیں، وَقَلِيلٌ لَمَّا يُؤْمِنُونَ، اور تم میں سے بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ پھر 15 ہے اقراری مجرم، اور 88 میں کہ اقراری مجرم، کیونکہ اس میں کیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہیں، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے، ٹھیک ہے نا، اقرار کرتے ہو۔ پھر 16 ہے خاتم النبی، نبی کے سلسلہ پچھان لینے کے باوجود منکر ہو، یہ 99 نمبر آیت میں، اس کے باوجود کہ پہچانتے ہو ان کو اچھی طرح سے، تو یہ منکر ہو۔ اس کے بعد اس نقطے کو خاص طور پہ دیکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود بے چینی کے ساتھ اس نبی کی آمد کے منتظر تھے، جس کی بعثت کی پیشین گوئی ان کی انبیاء نے کی تھی، اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے تو کفار پہ غلبہ مٹے اور ان کا عروج شروع ہو۔ اور اہل مدینہ یہ باتیں سنتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل جو تھے وہ اسی لیے یثرب میں آپ بسے کہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں سے ان کے عالموں نے بتایا تھا کس علاقے میں نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے، تو وہاں پہ وہ ان کی باتیں سنتے رہتے تھے یہود سے اہل مدینہ۔ اس لیے جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی معلوم ہوئے تو انہوں نے انصار میں آپس میں مشورہ کیا کہیں یہود بازی نہ لے جائے، جو پہلے حق ان سے اس نبی پر ایمان لے آئے۔ تو چونکہ علم ان کے پاس یہود سے ملا تھا، جب خبر سنی تو پھر مکہ آئے، اور انہوں نے نام لے، اور وہی یہودی جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں گلیاں گنتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد آپ مغلب ہو گئے۔ قرآن نے کہا یار بناؤ، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن شدید محبت کی۔ اس پہچان کی گواہی مومن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت صفیہ ایک بہت بڑے یہودی آدم کی بیٹی تھی، کوئی بن اختر کی، اور دوسرے عالم میں دیکھی تھی، ان کا بھائی بھی بڑا آدم تھا۔ صفیہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، میرے والد اور چچا ان سے ملنے گئے، اور بڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ گھر واپس آئے تو میں نے اپنی کانوں سے ان کی یہ گفتگو سنی۔ واپس دونوں بھائی بات کر رہے تھے تو میں ساتھ بیٹھی سن رہی تھی۔ چچا نے پوچھا کیا واقعی وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ میرے والد کا خدا کی قسم، ہاں نہیں یہ وہی ہے۔ کہ چچا کیا تم کو یقین ہے پورا؟ والد ہاں۔ چچا پھر کیا ارادہ ہے؟ والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی محبت کروں گا اور اس کی بات کو چلنے نہ دوں گا۔ والد کا نام تھا خوئی بن اختر، یہ بنو نذیر کا سردار تھا، یہ قریش کو خندق میں لے کر آیا تھا، پھر اسی نے بنی قریظہ کو مارا تھا غداری پر، پھر بنو نذیر کو بنو قریظہ کے ساتھ قتل بھی ہوا وہاں پر، اتنا اس پہ تھا۔ تو یہ سارا کچھ یہ پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ 17 نمبر ہے پوائنٹ، زندی اور اڑیل ہے۔ 90 نمبر آیت اللہ کہ زندی بھی ہیں اور اڑیل بھی ہیں۔ 101 میں جی کہ قرآن میں جتنا مان لانے سے منکر ہے۔ پھر 19 میں خریص لوگ ہیں، 102 میں یہ بات آ رہی ہے یہ، اور پھر ہے اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے دشمن ہیں۔ یہ نکات اس میں آئے ہیں
اس میں باقی کافی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا یہ خصلتیں ہم میں تو نہیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی خصلتیں ہیں کہ ہم یہ جو ان میں آ رہی ہیں ان میں ایسے تو نہیں کہ ہم نے تو ہر مال کبھی نہیں کھایا، سب کے چیز نہیں کی گناہ گار، تو ان پہ توجہ کیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.